بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو درس ہوا تھا ہمارا، اس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 اور اس سے اگلی چند آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 240 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ دو آیات پچھلی ان کا ترجمہ تکرار کر کے ہم آگے چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا تھا نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تکرار کر دوں، عرض کیا تھا کہ یہ درمیانی نماز الصلاۃ الوسطیٰ، یہ کون سی نماز ہے جو ویسے تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عصر کی نماز ہے، بعض کے نزدیک ظہر کی نماز ہے، بعض کے نزدیک جو ہے نماز جمعہ ہے، اور اس طرح دیگر اقوال ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی جو روایات ہیں ان کے مطابق یہ نماز ظہر ہے، کیونکہ یہ دن کے وسط میں واقع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 239،
پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، اور بریکٹس میں لکھا ہے جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی جب حالت خوف ختم ہو جائے تو پھر جو نارمل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے نماز کو پڑھو۔ ان دو آیات کے بعد ایک دفعہ بحث اور موضوع جو ان دو آیات سے پہلے جس پر بحث ہو رہی تھی وہی موضوع دوبارہ ہے، خواتین کے بارے میں جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بارے میں چند احکام بیان کیے جا رہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے وہ لوگ کہ جو وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے ازواج چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں۔ اب بندے کے ذہن میں آتا ہے جو مر جائیں وہ وصیت کر کے جائیں، تو یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، یہ کئی موقعوں پر کئی جگہوں پر قرآن مجید میں کام آئے گا کہ جب کوئی فعل آتا ہے عربی زبان میں تو اکثر تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر ہے یتوفون، جن کو موت آ جائے، وفات پا جائے، جو وفات پا جائے وہ وصیت کرے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، وفات پانے کے بعد کون وصیت کرے گا؟ تو پھر یہاں پر کیا معنی لیا جائے گا؟ یعنی جن کو موت کے آثار دکھائی دینا شروع ہو جائیں، انہیں ایسی عمر میں پہنچ جائیں، بیماری ہو جائے، کچھ بھی جس سے قرائن ہو کہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو وہ وصیت کر دیں اپنی ازواج کے لیے۔ ایک اور مثال دوں آپ کو، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون یا لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اب انسان کہتا ہے جب علم رکھتے ہو تو پھر کوئی نئی بات تو نہیں بتائی جا رہی، تو یہاں بھی یہی فارمولہ استعمال ہوگا، کیا کہ جو علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قریب ہیں، یعنی علم سے قریب ہیں، اور جب انہیں حقیقت پتہ چلے تو اسے قبول کرتے ہیں، جو اس مزاج کے ہیں ان کے لیے نشانی ہے اس میں، ورنہ ہٹ دھرم اور ضدی کے لیے وہ تو انکار کرتا ہے جان لینے کے بعد بھی۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ لقوم یؤمنون، اب یؤمنون کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہاں مراد کیا ہے کہ جن کا مزاج ایمان لانے والا ہے، جو ایمان کی طرف راغب ہیں، یعنی عاقلانہ رویہ رکھتے ہیں، بلا وجہ ضد نہیں کرتے، ہٹ دھرمی کا مزاج نہیں اپناتے، تو ان کے لیے یہ نشانی ہے۔ یعنی اس مزاج کا بندہ اگر جو بات ہم نے کی ہے اس میں غور کرے گا تو اور زیادہ پروسیس تیز ہوگا اس کا ایمان کی طرف آنے کا، بشرطے کہ مزاج اس طرف آنے والا ہو۔ کون سا مزاج اس طرف آنے والا نہیں ہوتا جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں قرآن مجید؟ جان بوجھ کے نہ ماننا، ضد کرنا اپنے مفادات یا کسی بھی وجہ سے۔ اور پھر وہ مزاج کون سا ہوتا ہے؟ جس کے حصے میں گمراہی اور کفر اللہ نے رکھا ہو۔ تو یہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا اپنا مزاج کس قسم کا مزاج ہے۔ آیا
اگر ہم نے کوئی نظریہ اپنایا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی عالمانہ اور معقول اور ویلڈ طریقے سے وہ نظریہ حاصل نہیں کیا، پھر اس پہ ڈٹ جانا یہ پھر جھگڑوں کا سبب بنتا ہے، لڑائیوں کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا مزاج یہ ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنے، اس کو پرکھے، جاننے کی کوشش کرے، تو یہ والا جو مزاج ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مزاج کو میں ہدایت کی نعمت عطا کرتا ہوں۔ ہٹ دھرم کو، ضدی کو، اس کے حصے میں اللہ نے گمراہی رکھی ہے، اور وہی جان بوجھ کے جب وہ نہیں مانتا، اسی کو عربی زبان میں کفر کہتے ہیں کہ جو قرآن میں استعمال کیا گیا لفظ۔ وہ لوگ جو تم میں سے، اب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، وفات کے قریب ہوں، آثار نظر آنا شروع ہو جائیں، اور اپنے پیچھے، یذرون کا معنی ہے پیچھے چھوڑ جانا، کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا، ازواجن بیویاں، تو وہ وصیت کرے اپنی ازواج کے لیے متاعن، متاع کہتے ہیں استعمال کی چیزوں کو، ضرورت کی چیزوں کو، لذت کی چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی وہ وصیت کرے اپنے ورثاء کو کہ یہ جو میرے بعد بیوی میری رہ جائے گی، یہ الالحول، حول عربی زبان میں ایک سال کو کہتے ہیں، اور معنی بھی ہے لیکن سال کو بھی حول کہتے ہیں، تو ایک سال تک غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے، یعنی اس کو گھر سے نہیں نکالیں گے، اس خاتون کو ورثاء نہیں نکالے سے کیا مراد ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، اور متاعن اس کا جو خرچ اخراجات ہیں وہ اس کو دیے جائیں گے۔ پہلے اس پوری کو سن لیں، پھر آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ بس آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے کہ ایک سال تک ان کو خرچ وغیرہ دیا جائے گا اور ان کو نہیں نکالا جائے گا، اخراج خارج کر دینا، نکال دینا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، تو اگر وہ خارج ہو جائیں، خود سے نکل جائیں، کوئی نہ نکالے، خود سے نکلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا، اس چیز میں جو وہ انجام دیں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے، اپنے نفسوں کے بارے میں جو وہ فعل انجام دیں، من معروف، معروف آپ کو یاد ہے دستور کے مطابق جو ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے، جو ایک شرفاء کا معاشرے میں قابل قبول طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ اگر اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو تم پر کوئی گرفت، تم پر کوئی مضائقہ، گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز یعنی زبردست، ناقابل شکست۔ اس میں جب عزیز کا لفظ آتا ہے تو گویا کہ آیت میں جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کی نافرمانی سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم ان احکام کو نہیں مانو گے تو پھر جس کی نافرمانی تم نے کرنی ہے اس کو تم شکست نہیں دے سکتے جب وہ تمہاری گرفت کرنا چاہے، اور جب وہ تمہیں پکڑے گا، حساب کتاب لے گا، تو پھر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کو مغلوب کر لے۔ تو یہ عزیز کا لفظ جہاں قرآن میں آتا ہے وہاں پر خداوند عالم کی ناقابل شکست طاقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تاکہ پڑھنے والا یہ جان لے کہ اس حکم کی نافرمانی کی شکل میں پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں جب اللہ مجھے پکڑے تو میں اس کی گرفت سے نکل سکوں۔ اور اس کے بعد ہے حکیم، یہ جہاں پر آتا ہے کیا اشارہ ہوتا ہے کہ جو اس نے حکم دیا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے،
وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کو اپنی مخلوقات کے اور بالخصوص انسان کے، چونکہ یہ احکامات انسان کے لیے، تو انسان کے کیا اس کے لیے مصلحت ہے، کیا اس کے لیے شر ہے، کیا خیر ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس کی جو رائے ہے، اس کا جو حکم ہے، وہ سب سے زیادہ محکم اور قوی ہوتا ہے۔ بس یہ دو لفظ انشاءاللہ واضح ہیں۔ عزیز یہ کیوں آتا ہے اور حکیم کس طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ توجہ کیجئے، اس آیت کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے جو پیچھے آئی تھی، جو یہ آیت تھی کہ وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکیں، یعنی وہ عدت گزاریں، اور جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ جو بھی وہ اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروف انجام دیں، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے 234 نزول کی ترتیب میں یہ بعد میں نازل ہوئی، اور اس آیت نے آیت نمبر 240 کو نسخ کر دیا، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک یہ رائے، اور روایات اہل بیت اطہار ان سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ آیت نمبر 234 نے آیت نمبر 240 کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اگر وہ روایات نہ ہوتی تو ان دونوں آیات کو آپس میں اکٹھا کرنا پاسبل تھا، کیونکہ اس آیت میں کیا آ گیا؟ آیت نمبر 234 میں عدت کا پورا وقت بتا دیا کہ 4 مہینے 10 دن جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت گزارے گی۔ یہ اس سے پہلے ہے اس رائے کے مطابق۔ دوسری رائے کیا ہے کہ عدت 4 مہینے 10 دن ہی بنتی ہے، لیکن ایک پورا سال اس کے ورثاء کو، مرنے والا اپنے ورثاء سے کہہ جائے کہ تم نے اس خاتون کو گھر سے نہیں نکالنا اور اس کو نان نفقہ دینا ہے۔ اور اس میں یہ چیز ایڈ کر لیں کہ منسوخ ہونے والی بات میں کہ یہ جب اتری اس وقت خواتین کی وراثت کی آیات نہیں اتری ہوئی تھی، تو جو پچھلے قانون چل رہے تھے لوگوں کے ذہنوں میں وہی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ پھر شریعت اسلام کے قوانین نازل کیے اپنی آیات میں، اور اللہ کے نبی نے پھر ان کو کھول کر بیان کر دیا۔ تو خواتین کی وراثت والی آیات اس زمانے میں نہیں اتری تھی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب شوہر کسی کا دنیا سے چلا گیا تو پھر اس خاتون کی عجیب ہی حالت ہوتی تھی، جو یعنی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی حقوق نہیں تھے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ 1 سال تک اسے مرنے والا وصیت کر کے جائے کہ اسی کے ترکے میں سے، چونکہ ابھی تک وراثت کی آیت نہیں اتری تھی، جو اس کا ترکہ ہے اس میں سے اس کو دیا جائے اور اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، چونکہ یہ ظلم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ کیا، لیکن اس کے بعد جب وراثت والی آیت بھی نازل ہو گئی اور خود عدت کے ایام والی آیت بھی نازل ہو گئی، تو روایات اہل بیت میں نے عرض کیا کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، آیت نمبر 234 سورۃ البقرہ کی۔ اچھا، ذہن میں یہ سوال آئے کہ وہ تو پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آیات کا پہلے یا بعد میں اترنا یہ حتماً ان کی ترتیب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ جب ایک آیات کا ایک آیت یا چند آیات اترتی تھی تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ ان کو اس سورہ میں فلان جگہ پر رکھ دو، یعنی یہاں پر اس مقام پر پڑھی جائیں گی۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات
بعد میں نازل ہونے والی آیات ترتیب میں جب صورت میں ان کو جگہ دی گئی تو وہ پہلے آئی ہیں، اور پہلے نازل ہونے والی آیات بعد میں آئی ہوئی ہیں، تو یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 کا ترجمہ میں یہاں سے تکرار کر رہا ہوں۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اب انہوں نے بھی ترجمہ وہی کیا ہے، فعل کا ترجمہ، لیکن ہم نے بتایا کہ وفات کے قریب ہوں، انہیں لگے کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں، اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں۔ ظاہر ہے مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا، پہلے ہی کرنی ہے۔ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں، بریکٹس میں متاع کی وضاحت کی انہوں نے، نان نفقہ، 1 سال تک انہیں بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، پس اگر وہ خود نکل جائیں۔ اب یا مراد ابھی عدت والی آیات نہیں اتری، اگر وہ خود گھر سے نکلے اپنے اختیار سے تو تمہیں کوئی جو ورثاء ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقات یعنی وہ عورتیں کہ جن کو طلاق ہو جائے، طلاق دے دی، مطلقات کے لیے ہے متاع، بہرہ مندی، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو ان کو دیا جائے، کوئی ہدیہ، کوئی چیز دی جائے، بالمعروف، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی اس طرح دیا جائے کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ جو سطح تھی اس کے مطابق برتاؤ کیا گیا ہے، جو ہونا چاہیے تھا، جو بنتا تھا اسی طرح کیا گیا ہے، یہ بالمعروف کا معنی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ صاحبان تقوی پر حق ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند آیات پہلے اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 میں یہ فرمایا تھا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو یا ان کے لیے مہر معین نہ کیا ہو، اس صورت میں تم پہ کچھ نہیں۔ اور اگلی آیت یہ تھی کہ اگر تم نے نہ چھوا ہو لیکن مہر معین ہو چکا ہو تو پھر نصف دو گے، تو وہاں پہ تو نصف دینا واجب تھا، مگر یہ کہ وہ خاتون معاف کر دے یا جس کے پاس اس کی ولایت ہے وہ معاف کر دے۔ تو یہاں پر اوورآل طلاق یافتہ خواتین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا جائے، اور کیونکہ کہا یہ متقین پر ایک حق ہے تو گویا کہ اس کو ایک واجب حکم کے طور پہ نہیں کہا گیا، بلکہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے، اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ خاتون کو طلاق دے رہے ہیں تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ دے دے۔ یہ حق مہر کی بات نہیں ہے، وہ پچھلی آیات میں کیا تھا؟ حق مہر کی بات تھی، یہاں پر حق مہر کی بات نہیں ہے، حق مہر کا معاملہ الگ ہے۔ تو اگر جب طلاق دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس حق مہر سے ہٹ کر کچھ اور بھی احسان کر کے جتنی اپنی حیثیت بنتی ہے اور جتنی اس خاتون کی سطح بنتی ہے، کچھ نہ کچھ احسان کے ذریعے یہ جدائی جو ہے وہ وجود میں آئے۔ توجہ کیجئے، پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں اور پھر دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کی صورت میں بہت ہی اچھا، مناسب اور ایک دوسرے پر احسان والا رویہ اپنانے کا حکم دیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کا اگر کوئی مسئلہ آ جائے
تو ایک بڑی شدید دشمنی اور نفرت اور عدالتوں میں ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، نہ جھوٹ بولنے کا، جھوٹی گواہیاں دلوانے کا، جھوٹے الزام لگوانے کا. تو یہ رویہ بالکل اللہ تبارک و تعالی نے جو تجویز کیا ہے اور جو حکم دیا ہے اس کے بالکل برعکس ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ دیکھا ہے، جب بھی کوئی اس قسم کا جھگڑا آتا ہے تو شدید ترین ایک دوسرے پر اٹیک اور فلان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی فریق اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ اگر ایک فریق کا دل نہیں ہے، جس کا دل نہیں ہے وہ بھی اچھے طریقے سے، اور جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اچھے طریقے سے، جب دیکھنے کے بعد نہیں بن رہی، ساری کوششیں کر چکنے کے بعد اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یعنی جو شوہر ہے اس کے خاندان والے، جو بیوی ہے اس کے خاندان والے نیک نیتی سے کوشش کریں، لیکن اگر کوششیں کرنے کے بعد بھی نتیجے بھی نہیں پہنچتے، پھر دونوں گھر اللہ سے ڈرتے ہوئے جو لین دین کے معاملات ہیں اور ان کا لحاظ رکھیں، حقائق اور سچائی کا لحاظ رکھیں. انسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس فریق، کون سا فریق زیادتی کر رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکے والے کی پارٹی ہیں، اور جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکی والے کی پارٹی ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی زیادتی ہے، کون ظلم کر رہا ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کا لحاظ کیا جائے اور اسی جدائی کی شکل میں اسی اچھے طریقے سے یہ جدائی ہو. یہ بھی دین کے، قرآن کے ان احکام میں سے ہے کہ جو بالکل ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر دیکھنے میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کا لحاظ رکھنے کی، کہ اسی کا نام تقوی ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، یا کمزور ہے یا قوی ہے ہمارا ایمان. تو پروردگار عالم ہم سب کو اپنی زندگیاں اسی کے دیے ہوئے قوانین کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 241 کا ترجمہ تکرار کر رہا ہوں. اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے. حقاً علی المتقین کا یہ ترجمہ کیا ہے. آیت نمبر 242. اب یہاں پر گویا خواتین کے بارے میں جو بات چل رہی تھی، کافی ساری آیات تھی، اس آیت پر یہ والا موضوع فی الحال تمام ہو رہا ہے، اور ایک نیا موضوع جو جہاد کے حوالے سے ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو ایک نصیحت کی شکل میں بات کر کے، ایک نصیحت کر کے، تو پھر اس موضوع میں اللہ تبارک و تعالی تبدیلی فرماتا ہے. اور وہ نصیحت یہ ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح روشن فرماتا ہے اللہ. یبین، تبیین، یہ اسی بیان سے ہے، کسی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دینا، واضح کر دینا، روشن کر دینا. اس طرح اللہ، یعنی جو سارے پیچھے احکامات بیان کیے، اس طرح اللہ یبین، روشن فرماتا ہے، واضح فرماتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم، شاید تم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو. اب یہ ایک چونکہ یہ لفظ تعقلون بھی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے. اس کا معنی سمجھ لیں. تعقلون فعل ہے، ورب ہے، اور عقل سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے عقل کو استعمال کرنا. اور چونکہ عقل استعمال کرنے سے
انسان معاملے کو سمجھ لیتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے سمجھنا۔ لیکن قرآن کریم میں اور حتیٰ ہماری اردو زبان میں بھی اس سے مراد صرف سمجھنے کا مرحلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہوتی ہے کہ سمجھ کر پھر کیا کرنا، پھر وہ کرنا جو سمجھ میں آیا ہے، نہ کہ آیت قرآن کو بندہ سمجھ لے اور عمل میں الٹ کرے یا عمل مثلا کرے ہی نہ، کہ میں نے بڑا تدبر کر لیا، میں نے قرآن مجید میں جو جہاں پہ اللہ نے کہا لعلکم تعقلون، میں نے بڑا غور کیا، محنت کی، میں نے بات سمجھ لی ہے، لیکن جب اس معاملے کا موقع آئے تو جو اس کا دل ہے وہ کرے۔ لہٰذا ہم بھی جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، اپنے بچے کو، ملازم کو، کسی کو جب کہتے ہیں کہ یار یہ کام آپ کر دو جا کر، تو اگر ہم دیکھیں کہ اس نے نہیں کیا تو ہم اگلی دفعہ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ہم کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو یہ سمجھ نہیں آئی اصل میں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا سمجھ آ گئی اس کو، اس سمجھ سے مراد ہوتا ہے عمل کیوں نہیں کر رہے اس پر۔ اور یہی معاملہ ہے جب ہم کہتے ہیں سنا نہیں ہے تم نے، جیسے اللہ کہتا ہے کہ یہ کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، چونکہ سننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ تو جب جو بندہ سن رہا ہے تو اس طرح عمل نہیں کرتا جو بات اس سے کی جا رہی ہے، تو کبھی اس سے کہا جاتا ہے وہ سنا نہیں تم نے، کبھی کہتے سمجھ نہیں آئی، کبھی کہتے ہو اندھے تو نہیں ہو۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ اندھا نہیں ہے، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے مطابق رویہ اگر غلط اختیار کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو، بہرے ہو، سمجھ نہیں آئی تمہیں، بے وقوف ہو، احمق ہو۔ جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک بھی معاملہ نہیں ہے، نہ احمق ہے نہ بے وقوف ہے، کان بھی صحیح ہیں، آنکھیں بھی صحیح ہیں۔ تو یہ جتنے لفظ آئے ہیں قرآن میں، تعقلون، تسمعون، تنظرون، دیکھنے کے، قرآن کی آیات نے ان کے بارے میں دوسرے جب پہلو سے بات کی ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کو عقل دی ہے لیکن بات کو سمجھتے نہیں۔ اب وہ سمجھ چکے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سمجھتے۔ کیوں فرما رہا ہے نہیں سمجھتے؟ عمل نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، ورنہ بات ان پر کلیئر کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب ہم کہیں بالکل بات سمجھ آ گئی، خدا نخواستہ زندگی میں کوئی شوہر بیوی کا معاملہ ہے، پتہ چلے کسی اور ہی وادی میں پہنچا ہوا ہے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، ویسے کہہ رہے ہیں ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے کیا حکم دیے ہوئے ہیں، لیکن عمل اس کے برخلاف کرے۔ تو یہ جہاں بھی تعقلون آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں تسمعون، سننا اور دیکھنا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سنا ہے اس پہ عمل کرو، جو سمجھا ہے اس پر، تاکہ تم سمجھو، یعنی تاکہ تم عمل کرو، تم سنو تاکہ تم عمل کرو، تم غور کرو تاکہ عمل کرو۔ تو یہ انشاءاللہ تعقلون کے بارے میں یہ نقطہ واضح ہوگا۔ آیت نمبر 242 کے ترجمے کو تکرار کر رہا ہوں میں۔ اللہ اپنی نشانیاں، آیات تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 243۔ ہم نے عرض کیا کہ جو خواتین کے احکام کے بارے میں آیات تھی وہ یہاں پر ایک دفعہ ان کا اختتام ہوا، اور
اس کے بعد یہ جو آیات ہیں جہاد کے بارے میں، چونکہ مسلمانوں پر جب جہاد تازہ فرض ہوا تو بہت ساری مشکلات پیش آ رہی تھی، اس کی تاکید کے لیے اور گزشتہ اقوام 2 قوموں کا قصہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو اور زیادہ پتہ چل جائے کہ جہاد سے فرار اور جہاد سے انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اگر اللہ کے حکم پر جہاد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کیا نعمتیں اور کیا عزت اور اقتدار عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 243، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، لفظی ترجمہ پہلے کرو، الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان کی طرف کہ جو خرجوا، خارج ہوئے یعنی نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، دیار غیر، مثلا یہ اپنے وطن کو کہا جاتا ہے، دیار غیر جو اپنا وطن نہ ہو۔ من دیارہم، اصل میں دیار دار کی جمع ہے، اور دار کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ دیار یعنی بہت سے گھر، اس اعتبار سے اردو میں دیار کہتے ہیں۔ خرجوا من دیارہم، نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جب کہ وہ، یہاں پر جو واو ہے، جیسے ہم پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتاتے رہتے ہیں، واو کئی معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک قسم واو کی حالت بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب کہ، یا اس حال میں کہ وہ، ہم وہ لوگ، الوف، الوف جمع ہے الف کی، الف خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں 1000 کو، اس کی 2 جمع ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آلاف اور ایک ہوتی ہے الوف۔ عربی زبان میں 10,000 سے کم کے لیے آلاف استعمال ہوتا ہے، اور اگر 10,000 سے زیادہ ہو تو یعنی گویا کہ اور بڑی جمع ہے، یہ الوف کہا جاتا ہے۔ کیا تو نے ان کی طرف، ان کو نہیں دیکھا، ان کی طرف نہیں دیکھا کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، جب کہ وہ، یا اس حالت میں کہ وہ 10,000 تھے، مثلا 10,000 سے زیادہ تھے، ہزاروں تھے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو اس آنکھ سے دیکھنے کے لیے، اور دوسرا علم کے لیے۔ چونکہ انسان کو جب کسی چیز کا پوری طرح سے علم ہو جاتا ہے، گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ چیز دیکھ لی ہے۔ اب یہاں پر الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد کیا آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خطاب اگرچہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہے، لیکن عام خطاب ہے، یہ یعنی ہر قرآن پڑھنے، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ حکم رسول اللہ کے ذریعے کن تک پہنچ رہا ہے؟ جہاد کی بات ہونی ہے تو سب سے کہا جا رہا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اگر جہاد پہ نکلنے سے اگر بہانے بنا رہے ہو، تمہارا جی نہیں چاہ رہا، تو تم سے پہلے جنہوں نے جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب اللہ کا حکم نہ مانا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور وہ، جب کہ وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، حذر کہتے ہیں کسی چیز سے بچنے کو، احتیاط کرنے کو، اور موت سے بچنے کے لیے۔ بس یہاں تک مطلب کیا ہوا کہ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ہوئی کہ جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، اپنے وطن سے انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی، ہزاروں کی تعداد میں، موت سے بچنے کے لیے، کہ انہیں موت نہ آ جائے۔
معاملہ کیا تھا جو روایات میں بتایا گیا؟ معاملہ یہ تھا کہ جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے ان کی طرف اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت حزقیل تھا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کے خلاف اب اس قوم کو جہاد کے لیے دعوت دی۔ ان دنوں میں گویا کہ ان علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم ماننے کی بجائے بہانہ یہ بنایا کہ جب ہم لشکرگاہ میں اکٹھے ہوں گے، جہاد کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو طاعون جو ہے وہ زیادہ پھیلے گا۔ ایکچولی طاعون مسئلہ نہیں تھا، جہاد سے کترا رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو بہانہ بنا کے شہر سے ہی نکل گئے تاکہ ہم دور چلے جائیں۔ بہانہ یہ ظاہر میں بنا رہے تھے کہ طاعون سے بچ رہے ہیں ہم، لیکن اصل میں جہاد سے فرار کر رہے تھے۔ اور یہ مزاج عام ہوتا ہے، جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جو بلایا جا رہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک کام ہے لیکن میں نہیں جانا چاہتا، تو پھر یہ کوئی بہت کم ہوتے جو کہتے ہیں وہ کام ٹھیک ہے میں غلط ہوں، یہ کوئی نہیں کہتا، بلکہ اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو باقی رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنایا جاتا ہے تاکہ اپنی عزت بھی باقی رہے اور لوگ کہیں بیچارہ اس وجہ سے نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا بہانہ بنایا کہ ہم طاعون سے بچنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں تاکہ دور دور رہیں اور اس بیماری سے بچے رہیں۔ تو یہ جو بیان کر رہا ہوں تفصیلات، یہ روایات کی تفصیلات، ورنہ قرآن کا جب متن پڑھا جاتا ہے تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کی خدمت میں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ قرآن کے متن کو اس کو الگ اپنی جگہ پہ رکھیں۔ کیوں یہ کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ جب آپ متن میں کی گئی بات کو اچھی طرح آپ کی توجہ ہوگی تو خدا نہ خواستہ متن سے ہٹ کر جب کوئی چیز لائی جا رہی ہے تو اگر تو وہ وضاحت کر رہی ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر وضاحت میں کوئی ایسی بات ہے جو متن جس کی تائید ہی نہیں کر رہا، کوئی اور بات کر رہا ہو، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو باہر سے بات کی جا رہی ہے یہ تو متن کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ یہ کام کہ جو بعض اوقات مختلف مسالک والے تفسیروں میں کر دیتے ہیں اپنی طرف جھکاؤ چیز کا کرنے کے لیے، لہذا قرآن مجید کے متن پر توجہ ہونا کہ متن میں کتنی بات اور کیا بات کی گئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ پھر اس سے ریلیٹ کر کے اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو انسان اندھا دونوں سے یہ سمجھ کے قبول نہ کر رہے کہ قرآن میں آیا ہوا۔ توجہ کیجئے، میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ یاسین کے بعد سورۃ الصافات ہے۔ یہ میں مثال دینے لگا ہوں کہ متن پر اگر ہماری توجہ نہ ہو اور ہونے والی بات جو ہے وہ ہمیں اپیل کرتی ہو، تو اگر ہمیں متن کا نہیں پتہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے متن میں یہ بات آئی ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، جبکہ دوسرا فریق جو آپ کا مخالف ہے وہ کہے گا ان کی حالت دیکھو کیسے قرآن مجید پر اپنی چیزیں مسلط کرتے۔ اب مثال تھوڑی سی حساس ہے، سینسٹیو ہے، لیکن سمجھ لیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا یہ آیت آپ نے سنی ہے نا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں روک لو۔ کیوں روک لو؟ بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 ہے، 24۔ اب آپ بتائیے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ آپ نے جو سنا ہے کیا پوچھا جائے گا روک کر؟ یہ آیت سنی ہوئی آپ نے پہلے کہ نہیں سنی؟ تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں، کسی کو یاد ہو تو بتائے، میں بتاؤں گا پھر آپ کو یاد آ جائے گا، مشہور ہے جی، تھوڑا اونچا بولیے۔
اچھا سنیں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ آیت آپ نے پڑھی تو کہنے والے نے یہ کہا کہ ان سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ ولایت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں۔ سنا ہوا یا نہیں سنا ہوا؟ جی سنا ہوا۔ لیکن جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے پیچھے سے، اور اس سے پچھلی آیت بھی اور اس کے بعد والی آیت، تو آپ دیکھیں گے معاملہ کچھ اور ہے۔ لیکن جو لوگ خود قرآن مجید کو نہیں دیکھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا مولا کی ولایت کے بارے میں۔ آؤں گا اس طرف، پہلے دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا قرآن میں، یہ کون لوگ ہیں جن کو روکا جائے گا، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ صافات آیت نمبر 22 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ احشر الذین ظلموا، محشور کرو، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ازواج کو۔ ازواج سے مراد بیویاں بھی ہوتا ہے، بیویوں کے لیے شوہر بھی ہوتا ہے، اور گروپ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جوڑے جوڑے جو یہ دنیا میں اکٹھے ہوتے تھے، ان کو اکٹھا کرو۔ وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ، ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، یعنی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ من دون اللہ، آیت نمبر 23 ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ معشور کرو۔ معشور کر کے اکٹھا کر کے کیا کرو؟ فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو لے چلو، ان کو رہنمائی کرو، ان کو ہدایت کرو، کدھر؟ جحیم کی طرف، جہنم کے راستے کی طرف۔ یعنی ان سب ظالموں کو جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھیوں کو، ان کے معبودوں کو، یعنی وہ پتھروں کو، بتوں کو، سب کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے ان سے کہو کہ ادھر آپ تشریف لے چلیں، آپ کا ٹھکانہ مثلا جہنم ہے، ادھر چلو، ہدایت کرو، ان کی رہنمائی کرو کہ تمہارا راستہ ادھر ہے۔ اگلی آیت نمبر 24 یہ ہے، وَقِفُوهُمْ، اور ان کو روکو، ان کو روکو، انہم مسئولون، یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ اگلی آیت پڑھیں، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بڑیاں پکیاں یاریاں تھی، ایک پھنستا تھا سارے آ جاتے تھے، کالیں ہو جاتی تھی، رشوتیں چل جاتی تھی، جناب تعلقات آ جاتے تھے اور تم بچ جاتے تھے۔ آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اتنے فرما برداری سے چل رہے ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی نصرت، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس دن وہ ہتھیار پھینک دیں گے، استسلام، سرنڈر کر دیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے اپنے مجمع میں، تو نعرے والی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن سے دیکھے گا، کوئی مخالف دیکھے گا، تو اپنی عوام سے کیا کہے گا؟ یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے بیچ میں سے کیا نکالی۔ جب تک خود متن قرآن کو سنجیدگی سے کوئی نہ پڑھے تو اس طرح کی چیزوں میں ہو سکتا ہے متعدد مقامات پر اس کی یہ حالت ہو۔ یہاں تک بات اگر کلیئر ہے، اگلی بات سنیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جھوٹ ہے کہ ولایت کے بارے میں سوال ہوگا؟ نہیں، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے، بلکہ صحیح روایات میں وہ بات آئی ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ، توجہ کیجئے میری اس بات پر، وہ اپنی جگہ معتبر ہے، لیکن اس کو یہاں سے جوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں، چونکہ یہاں پہ تو قرآن کا متن خود گواہی دے رہے کہ کیا پوچھا جائے گا ان سے،
اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ تو ہوں گے ہی مشرک۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، مشرک ہوں گے۔ ان کو اور ان کے معبودوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، ان کو روکو، ان سے پوچھو کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ تو قرآن کا ٹیکسٹ کلیئر ہے اس میں۔ اب اس آیت کے بارے میں، یعنی اس آیت میں جو بات کی گئی ہے، ائمہ نے کیا فرمایا؟ یعنی وہ روایات کیا کہنا چاہتی ہے کہ ایک اور بھی مقام ہے جہاں پر روکا جائے گا، اور وہ مقام اس پر روک کر کیا کیا جائے گا؟ مثلا ولایت امیر المؤمنین کا سوال کیا جائے گا۔ یہ اپنی جگہ معتبر ہے، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن خرابی کہاں ہوگی کہ ہم کہیں کہ یہ قرآن مجید میں یوں لکھا ہوا ہے، تو اپنے بندے تو اسے قبول کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بندے اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے دیکھو قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ بس دو باتوں کو مکس نہیں کرنا۔ یہ میں نے مثال کس لیے دی کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ ہے کیا۔ جب آپ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ جو اس کی وضاحت میں بات کی جا رہی ہے، کوئی تاریخ سے بات لی گئی ہے، کوئی واقعہ، آیات کی وضاحت کے لیے تاریخ سے چیزیں لی جاتی ہیں۔ اب جب تاریخ سے چیز لی جا رہی ہے تو اتنا ہی لیں گے جتنا متن سے ٹکراؤ نہ پیدا ہو رہا ہو، نہ کہ تاریخ سے چیز لے کر اور متن سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ توجہ کے ساتھ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بچتے ہوئے؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ یہ مر جاؤ وہی کن فیکون ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ جب وہ کسی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مار دیا، اور جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ کہ جس بیماری کا بہانہ بنا کے بچنے کے لیے نکلے تھے اسی سے مرے سارے۔ ثم احیاہم، پھر ان کی موت کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ اس کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ جب انہی حضرت حزقیل کا گویا کہ گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر گئے ان کی قوم کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ دعا کی کہ اے پروردگار ان کو زندہ فرما دے، تو پھر یہ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہاں تک کیا میسج ہے؟ اگلی آیت، چونکہ اگلی آیات ساری جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، شروع یہاں سے کیا جا رہا ہے ایک قوم کے واقعے سے کہ ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، یہ جہاد سے بھاگے، جہاد سے بھاگ کے موت سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میدان جنگ سے فرار کر کے موت سے بچ جاؤ گے، ذمہ داری اگر ذرا سخت ہے اور تم سستی کر رہے ہو تو تم مصیبت میں آنے سے بچ جاؤ گے تو کسی اور جگہ پھنس جاؤ گے، موت تو پھر بھی تمہیں آنی ہی آنی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ ذو فضل، فضل والا، صاحب فضل ہے، اور یہ جو لام آیا ہے لذو فضل، یہ بات پر تاکید، یقیناً فضل کرنے والا ہے علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون، شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے؟ اطاعت۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، شکر کا نچلا درجہ ہے زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر،
حقیقت شکر کیا ہے؟ یہ ائمہ اہل بیت کے فرامین میں علیہم الصلوۃ والسلام بیان کیا۔ حقیقت شکر کیا ہے؟ جو بھی نعمت ملی ہے اس کا ایسا استعمال جس سے نعمت عطا کرنے والا راضی ہو، اور وہ استعمال نہ کیا جائے جس سے نعمت عطا کرنے والا ناراض ہو۔ یہ حقیقت شکر ہے۔ لہذا آنکھ کا شکر کیا ہوگا، کان کا شکر کیا ہوگا، زبان کا شکر کیا ہوگا، ہاتھوں کا شکر کیا ہوگا، پیروں کا شکر کیا ہوگا، اولاد کی نعمت کا شکر کیا ہوگا، بیوی، شوہر، سب نعمتیں اللہ کی، مال، صلاحیت، کوئی صلاحیت آپ کو ملی ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کی جائے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح استعمال کی جائے۔ یہ ہے اصل شکر۔ اب توجہ کریں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، توجہ فرمائیے گا، بے شک ہم نے اس کو یعنی انسان کو راستے کی رہنمائی کر دی ہے، اما شاکرن و اما کفورن، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو نہ شکرہ بنے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار بنے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اس راستے پہ چلے، اس کا انتخاب کرے، نہ کہ چلے نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ یہ تو احمقانہ بات ہے۔ یا اللہ شکر ہے مجھے نماز پڑھنی آج آ گئی ہے، پڑھے کوئی نہ۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر حقیقت میں کیا ہے؟ اما شاکرن، اب اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے، شکر گزار بنے، جو راہ دکھائی گئی ہے اس راستے پہ چلے، وَإِمَّا كَفُورًا، نہ شکری کرے۔ ہم نے تو دکھا دی کامیابی کی راہ، لیکن یہ نہیں چل رہا، چاہے تو نہ شکرہ بن جائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی چیز ہتھیار لیں، کما لیں، پھر کہ بڑا کرم ہے اللہ کی ذات کا، کوئی کرم شرم نہیں ہوتا، وہ لعنت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جتنا مال زیادہ ہے، دنیا زیادہ، اتنا کرم ہے۔ کرم نہیں ہے۔ اگر مال کا زیادہ ہونا از ایکول ٹو کرم کا زیادہ ہونا تو پھر قارون جتنا کرم تو کسی پہ آئی نہیں۔ ٹھیک، قارون تو غرق تھا مال میں، جیسے کہ قرآن مجید نے بتایا ہوا۔ اگر اقتدار کا ہونا اللہ کا کرم ہو، از ایکول ٹو اللہ کا کرم، تو پھر فرعون پر بڑے اللہ کے کرم تھے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے کس طریقے سے وہ چیز حاصل کی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اگر وہ طریقہ ناجائز ہے، وہ خدا کے عذاب کا سبب ہے، خدا کی لعنت کا سبب ہے، آپ اپنی دنیا داری میں سمجھتے رہو بڑا کرم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اولاد عطا کی ہے اور اس اولاد کے لیے خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے مال، ان کے آرام و آسائش کے لیے حرام کام کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں بڑا اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ بچہ وہ پتہ نہیں کہاں امریکہ سے بھی آگے جا کے پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور لوگوں دوسروں کے پیٹ پھاڑ کے پیسے کیے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہے تمہاری۔ آزمائش کیا ہے کہ ان کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے باغی تو نہیں ہو جاتے تم۔ آیت نمبر 243 کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 244 بیان کر کے ہم آج کے درس کو یہیں پہ ختم کریں گے، تاکہ وہ جہاد والا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا، جہاد کی یہ آیاتیں پتہ چل جائے۔ تو اسی آیت نمبر 244 میں کیا فرمایا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک مثال دی قوم کی
تو اگر کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ مثال اللہ نے کیوں دی، وہ کیوں نکلے تھے، اگلی آیت میں وَقَاتِلُوا سے وضاحت کر دی، اور تم لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ یہ دو لفظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے، ایک جہاد استعمال ہوا، ایک قتال استعمال ہوا۔ جہاد کا معنی عام ہے، قتال بھی ہو سکتا ہے، قتال کے علاوہ بھی، پیسے سے جہاد، زبان سے جہاد، اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے جہاد، ہر وہ کوشش جو فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کے دین کی تقویت اور سربلندی کے لیے ہو۔ وہ تلوار کا موقع ہو تو تلوار، اور وہ زبان کا موقع ہو تو زبان، اور عمل کا موقع ہو کوئی تو اور عمل، ٹھیک ہے؟ تو جہاد کا معنی عام ہے، جہاد جہد سے ہے، اور جہد کہتے ہیں کوشش کو، اسی سے جہاد۔ قتال قتل سے ہے، ٹھیک ہے؟ قتال کا معنی ہوتا ہے وہ لڑائی جس میں انسان قتل کرتا بھی ہے، قتل ہو بھی جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا فرق آپ یاد رکھیں۔ ہر قتال جہاد بھی ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان سے، اپنے مال سے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، یہ جہاد ہے، فی سبیل اللہ ہے، جس میں کوشش، جس کو کہا جائے یہ بندہ کوشش کر رہا ہے، وہ جہاد ہوگا۔ اور اگر جنگ کا موقع آ جائے تو پھر وہ جہاد کہلائے گا، لیکن اس کا ایک خاص نام بھی ہے، اور وہ ہے قتال۔ یہاں پر لفظ قتال استعمال ہوا قرآن میں، قاتلوا فی سبیل اللہ بھی آیا ہے، اور جاہدوا فی سبیل اللہ بھی آیا ہوا ہے۔ بس یہ عام اور خاص کا فرق آپ پر واضح ہوگا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو، جنگ کرو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، جان لو یہ کہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا، اچھی طرح سننے والا، اچھی طرح علم رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم بھی وہ پچھلی آیت والوں کی طرح اصل میں جہاد پہ نہیں جانا چاہتے، لیکن اپنے اس گندی نیت پر اچھا میک اپ کر کے لے آؤ، کہو میں تو بیمار ہوں، میں تو فلان مسئلہ ہو گیا۔ تو ان اللہ سمیع علیم، چھپ کے دوستوں سے مشورہ کرو، یار رسول اللہ جہاد پر بلا رہے ہیں اور اپنا موڈ نہیں ہے جانے کا، کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہے، یہ لوگ تھوڑے سے ہیں، ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ یار یہ تو خودکشی ہے، مت جاؤ، لیکن یہ نہیں مان رہے۔ اب ہم نے جان بھی چھڑانی ہے اور اپنا عزت بھی رہ جائے، تو ہم کوئی اچھا سا بہانہ بناتے ہیں۔ تو چھپ چھپ کے مشورے کرتے تھے منافقین۔ تو اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، تم جو کر رہے ہو اللہ خوب سننے والا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ علیم، اچھی طرح اس کو علم ہے کہ تم نے بہانہ کیا بنانا ہے اور ایکچولی تمہارا پرابلم کیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم۔ اور اللہ کی راہ میں ترجمہ تکرار کروں، اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ بھی نقطہ ہم پہلے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ اہم ہے پھر تکرار کر دیں کہ جب بھی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں، ایک صفت آئے یا دو صفات آئیں، تو وہ ان کا پہلا لنک اسی آیت کے اندر کی جانے والی بات سے ہوتا ہے۔ جیسے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس سے اوپر والی آیت ہے جو آپ کو مثال دینا چاہ رہا تھا، عزیز حکیم، جس میں آیا تھا، توجہ کیجئے، آیت نمبر 240 تھی، معذرت 240، اس کے بعد والی دو آیات پڑھ رہا تھا میں، کہ جب لوگ مر جائیں
مرنے کے قریب وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر جائیں، کیا فرمایا تھا؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست، یہ ناقابل شکست اور حکمت والا ہے. یعنی اگر نافرمانی کرو گے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو پھر اللہ سے بچ نہیں سکو گے. اور رہی بات یہ کہ تم کو اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، تو وہ بہت حکمت والا ہے، وہ بہت دانا ہے اور اس کے احکام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، لہذا انہیں قبول کرو. تو جو صفت اینڈ میں آتی ہے آیت کے 1 یا 2، ان کا پہلا لنک اسی آیت میں دیے گئے حکم سے ہوتا ہے. یہاں پر آیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا. ہم کہ خوب سننے والا جاننے والا تو ایک اوورآل صفت ہے اللہ کی، ہر چیز سننے والا جاننے والا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جہاد کا حکم آنے کے بعد آپس میں چھپ کر کوئی پلاننگ کرو گے، باقی مومن تو نہیں سن رہے لیکن اللہ خوب سننے والا ہے، اور تم کیا شو کر رہے ہو اور کیا تمہارے ارادے اور تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے. تو کوشش کیا کریں انشاءاللہ. آپ لوگ قرآن مجید خود پڑھتے ہوں گے کہ جب آیات آخر میں آئیں تو کوشش کریں کہ لنک دیں. مثلا یہاں پہ سمیع ہے تو اس آیت میں جو بات کی گئی ہے اس سے کیا لنک ہے سمیع کا، علیم ہے، بصیر ہے تو کیا لنک ہے، عزیز ہے تو کیا لنک ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو بہت اور یعنی احساس لذت ہوگا کہ قرآن مجید اور زیادہ واضح طور پر اس کا میسج انسان کو ملتا ہے. ورنہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آیت بات کر دیتا ہے تو اینڈ میں 2 لفظ لگانے ہی ہوتے ہیں ذرا کرنے کے لیے آیت کو اختتام، تو سمیع علیم کر دیا، فلان کر دیا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسی آیت میں کی گئی بات کے ساتھ بڑا لطیف اور بڑا بہترین لنک اور رابطہ ہوتا ہے ان صفات کا جن کا اس آیت کے آخر میں ذکر کیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.